اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سب سے پہلے آتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد دعا کا سلیقہ سکھایا گیا، اور دعا کا وہ سلیقہ اظہار بندگی کے بعد سکھایا گیا، بلکہ وہ اظہار بندگی بھی کچھ اس لحاظ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو ترجمہ ہے یہ دعائیہ ہے، اور پھر اللہ ہی سے مدد مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، یعنی ان دونوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ پہلے پارے کے جو مضامین ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور انسانی تربیت میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، پہلی عبارت اور پہلی آیت جو ہے وہ تو یہی ہے، حروف مقطعات سے پارہ شروع ہوتا ہے، الف لام میم، اور پھر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اس خصوصیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ کتاب کن لوگوں کے کام آئے گی؟ ذکر ان کا ہے کہ متقین کے لیے یہ کتاب انہیں ہدایت کا ضابطہ ہے، ان کے لیے قانون ہے۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد صدقہ نافلہ بھی ہو سکتا ہے، اور فرض زکوٰۃ کے لیے بہرحال باقاعدہ طور پر لفظ زکوٰۃ کا استعمال ہوا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس سے مراد صدقہ نافلہ ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی متقین کی تعریف جاری ہے، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ بھی ان کا یقین ہے کہ آخرت ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مومن کون ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ یہی وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد انسانیت کے دوسرے گروہ کا ذکر ہوتا ہے جو کافر ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی آپ انہیں دعوت ایمان دیں یا نہ دیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر یعنی مہر بھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یا گھٹا ٹوپ ان کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے مستحق عذاب ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ جو منافق ہے اور بہت ہی خطرناک گروہ ہے، اس کا ذکر ہوا کہ منافق اس لیے خطرناک ہے کہ ان کا دعویٰ اصل میں ایمان کا ہوتا ہے،
لیکن دراصل وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سرشت ہے ان کی، یہ بڑی خطرناک ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ بزوں میں خود ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں. یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ جس دھوکے میں یہ اللہ اور مومنین کو رکھنا چاہتے ہیں، اصل میں یہ خود اس دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں. پھر ان کی ایک فطرت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو نہ صرف یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصل میں اہل اصلاح ہیں. کیونکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد ہم کہاں کر رہے ہیں. لیکن جسے یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں وہی اصل میں فساد ہے. تو یہ اصل میں اہل فساد ہیں، اور اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں. یعنی اس کا شعور نہیں ہے ان کو. پھر جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں ہم. اور تو قرآن نے فرمایا کہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اس کا بھی علم نہیں. پھر ان کے دوہرے کردار کو بہت کھول کے بیان فرمایا گیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں، یعنی اہل ایمان سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اور مومنین سے مذاق کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اور انہیں ڈھیل مل رہی ہے تو یہ ڈھیل کی وجہ سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے طغیان میں بھٹکتے رہیں گے. پھر منافقین کے بارے میں مومنین کو اطلاع یہ دی گئی کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہدایت پر ہیں. پھر منافقین کے لیے مختلف تمثیلات ارشاد فرمائی گئیں، اور ان تمثیلات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. مثالیں تو کافی دی گئیں، اور وہ مثالیں بڑے کمال کی ہیں، یعنی قابل مطالعہ ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ان کی آنکھوں کا نور چھین لے، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اب جب یہ تینوں گروہ، اب جب ان تینوں گروہوں کی تعریف ہو چکی، ان کی خصوصیات بھی بیان ہو چکی، تو دعوت و ارشاد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یعنی تمام جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے دعوت دی گئی کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اب پروردگار رب وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا. اب یہ تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ تعارف اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ سننے والا تقوی اختیار کرے، اور مزید جو تعارف ہے رب کا وہ کیا ہے؟ تو سامنے کی نعمتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور تمہارے لیے زمین میں سے پھل نکالے، پھر بھی تم منکر ہو. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہیں یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اگر اس میں تمہیں کوئی شبہ ہے، ریب ہے، کوئی شک ہے، تو ایسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہوگا وہ بڑے کمال کی بات ہوگی. اور تم اکیلے نہیں، تمہارے جتنے لوگ جن کو تم ملا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سب کو ملا لو، اور سب کو ملا کر کے تم یہ کام کرو. تم نہیں کر سکو گے، اگر تم سچے ہو تو کر لو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو چونکہ کوشش تمہاری
قرآن مجید سے مقابلہ کرنے کی ہے تو اس لیے پھر ہوگا یہ کہ اس آگ میں جانے کو تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان کو مہیا کی جائے گی وہ۔ تو اب انہیں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی تو کافر ہیں، انہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ بھی کافر ہیں۔ تو پھر اہل ایمان کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، جن کا عمل نیک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ان کے لیے رزق ہے، پھل ہیں اس میں ان کے لیے۔ تو وہ جو پھل ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان پھلوں کو دیکھ کے ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہم یہ پھل کھا چکے ہیں، حالانکہ وہ ملتے جلتے ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے۔ پھر اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ اس طرح کا ہے کہ جنت میں رہنے والا ہر غم اور ہر خوف سے اور ہر فکر سے آزاد ہوگا۔ پھر ایک بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے قرآن میں؟ کبھی مچھر کی مثال، کبھی کوئی اور مثال، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس سے حیا نہیں آتی، وہ ان مثالوں کو اس لیے بیان فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ کافروں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان مثالوں کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہے، یعنی گناہ گار، یعنی جو ان مثالوں میں منفی غور کرتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے، یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دے، اور جبکہ اسے جوڑنا تھا، اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلائے، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں۔ پھر رب نے فرمایا مجموعی طور پہ جو حشر کے منکر ہیں ان سے فرمایا کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو، تم کیسے کفر کر رہے ہو، اور اللہ سے کیسے تم پھر گئے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر تمہیں اس نے زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی طرف رجوع کرو گے۔ اس کے لیے یہ بات اس لیے مشکل نہیں ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تو تمہارے لیے اسی نے پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، 7 آسمان بن گئے، اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی خلافت کا ذکر ہے کہ فرشتوں سے جب پوچھا گیا، فرشتوں سے جب فرمایا گیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو اس پر یعنی جسے کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا تردد تھا، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے انہوں نے جتنی بھی گفتگو تھی وہ سب وہاں پہ کی، اور فطرت انسانی کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے وہاں یعنی جسے کہنا چاہیے کہ آشکار کیا، اور فطرت انسانی پہ بڑی اچھی گفتگو فرشتوں نے کی کہ یہ تو خون بہائے گا، اور تیری تسبیح کو تو ہم ہی بہت ہیں، مطلب یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے اسے۔ پھر حضرت آدم کو تمام اسما سکھا کر کے، یعنی تمام چیزوں کا نام سکھا کر کے، پھر فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے روبرو کھڑا کر کے فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی جو نام حضرت آدم کو یاد ہے اب تم وہ نام مجھے بتاؤ۔
اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، جو کچھ تم نے ان سے متعلق کہا اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو پھر تم بتاؤ۔ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید کا مطلوب انسان جو ہے اس کی صورت سامنے آ رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان خون بھی بہائے گا یہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اسے زمین پہ بھیجا گیا، رہا، وہ پیدا ہوا، حضرت آدم کو خلافت بھی ملی، تو فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، اصل تو جو معاملے کا فہم ہے وہ تجھے ہی ہے اور تیرے ہی پاس یہ سارا علم ہے۔ یعنی فرشتوں نے فوری طور پر معافی مانگ لی، یہ ایک معافی کا انداز ہے اصل میں۔ پھر حضرت آدم سے فرمایا کہ اب آپ ان کو بتائیں جو کچھ بھی ہے، سارے اسما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ سب مجھے معلوم ہے، یعنی تمہارا علم محدود ہے۔ انسان علم کی بنیاد پہ بحث کرتا ہے نا، یا کوئی بھی علم کی بنیاد پہ بحث کرتا ہے، لیکن جس سے بحث کر رہا ہے اگر اس کا علم زیادہ ہو اور حقیقت حال بھی اسی کو معلوم ہو، اور اللہ رب ہے، حقیقت حال کا علم اسے ہے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ابلیس نے اس موقع پہ یعنی اس کی جو قسمت تھی اس نے ساتھ نہ دیا اور وہ ابلیس قرار پایا، کیونکہ جب اسے جھکنے کا حکم دیا گیا تو جھکا نہیں، وہ سجدہ نہیں کیا اس نے، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اب جو حضرت آدم کا مسئلہ تھا انہیں جنت میں رہنے کے لیے انہیں اور ان کے زوجہ کو ارشاد فرمایا گیا کہ جنت میں رہو تم۔ اب جب جنت کا حکم ہو گیا تو شیطان کے لیے مسئلہ ہوا، کیونکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ جس کام سے اللہ رب العالمین منع کرے اسی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ تو حضرت حوا کے ذریعے اس نے یہ کام کر لیا، اور اس میں یعنی حضرت آدم کا قصدن کوئی عزم نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت آدم کی عصمت پہ کوئی حرف آتا ہے اس سے، کیونکہ بہرحال مصلحتاً بہت سارے کام ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر حضرت آدم کی توبہ اور تمام باتیں جو اس پورے بحث میں ہیں وہ سب آتی ہیں، اور پھر ایک مصلحت تھی کہ سب کو زمین پہ آنا ہے، تو فرمایا گیا کہ تم ایک مقررہ وقت تک زمین میں رہو گے، وہیں تمہارا ٹھکانہ ہے اور سارا معاملہ وہیں ہوگا۔ پھر حضرت آدم کو کلمات القا فرمائے گئے، حضرت آدم نے یعنی اس دعا سے توبہ کی، وہ توبہ قبول ہوئی، اور پھر وہ سارا مسئلہ جو آگے تک چلتا ہے وہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد یعنی جو قرآن مجید کا جو انداز ہے اس میں ایک تسلسل تو باقی ہے، ربط بھی ہے اس میں، لیکن براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا گیا، اور اب جو مضامین ہیں وہ ہمارے لحاظ سے اس لیے اہم ہیں کہ ہماری بڑی زبردست تربیت ہوتی ہے اس سے، کیونکہ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا ہوئیں اور انہوں نے جس طرح سے ناشکری کی اور جس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے، ان سب باتوں کا ذکر ہے، اور پھر ان کی سرشت یہ بتائی گئی کہ تم سے جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، تو پھر ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو تو نیک عمل کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے لیے اس بات کو بھول جاتے ہو، تو تمہیں خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کرنے والے کو خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسرے کو بھی حکم دینا چاہیے، کیونکہ اثر اسی وقت ہوتا ہے۔
فرمایا کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ پھر ایک اور موقع دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلات کے ساتھ، یعنی صبر اور نماز سے مدد چاہو. نماز کا معاملہ یہ کہ مشکل تو ہے، لیکن خاشعین پر، یعنی جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے یہ. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید ہے اور جنہیں یہ امید ہے کہ انہیں لوٹنا ہے. اس کے بعد پھر ان کا نام لے کے انہیں مخاطب کیا گیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین میں فضیلت دی تھی، یعنی ان کے آباء و اجداد کو جو فضیلت دی تھی وہ پوری دہرائی گئی. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نسبت کا فائدہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہاں انہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جن کے اسلاف کو یہ نعمتیں دی گئی تھی. تو نعمتیں ان کے اسلاف کو دی گئی تھی، لیکن شکر گزاری جو ہے اس کا مطالبہ ان سے ہے. اور یہ شکر گزاری بھی اس لحاظ سے کہ تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، وغیرہ وغیرہ. اور یہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ہی تمہارے حق میں کوئی سفارش قبول ہوگی. تو اس لیے تمہیں جو ہے وہ اس دن سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، یعنی اصلاح ذات کے لیے ہے. ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے یا کوئی اس کی عبادت کرے، بلکہ یہ انسان کی اپنی بھلائی میں ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے، اور آخرت کے لیے بھی کچھ معاملات کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے. پھر فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ تمہارے سارے مرد قتل کر دیے جاتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. آل فرعون یہی تو کرتے تھے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دی، اسے بھی یاد رکھو. اور پھر نعمتوں کا ذکر کہ ہم نے کیا 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 اور کہاں کہاں تمہیں معاف کیا، اس کا بھی ذکر فرمایا. اور کہاں کہاں تم نے جو ہے وہ کیا کیا بحث نہیں کی، یعنی وہ ساری بحثیں بھی ہیں قرآن مجید میں. اگر مفصل مطالعہ کیا جائے اس کا تو وہ پوری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑا پرستی شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا. یعنی تم سرکشی کرتے رہے اور ہم تم پہ عطا کرتے، یعنی رب دیتا رہا اور تمہارے اسلاف ناشکری کرتے رہے، لیکن ہم نے تو بہت دیا. ہم نے تو دنیا میں انتہا سے زیادہ سب پہ فضیلت دی ہوئی تھی ان کو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ بننا. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے مقاصد ہیں اصل میں کوئی بات بیان فرمانے میں. پھر تم نے دیکھا ہم نے تمہیں فرعونیوں کے ہر ظلم سے نجات دی، یہاں تک کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے انہیں غرق کر دیا، تم کو من و سلوہ دیا، اور تمہاری ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ کو تورات دی ہم نے. پھر حضرت موسیٰ نے تمہارے لیے ہم سے دعا مانگی تو ہم نے تمہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرما دیے. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ ہم یہ ایک کھانے پر، جو من و سلوہ اترتا ہے اس پہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. ہمیں تو ککڑی، پیاز، مسور کی دال، یہ سب چاہیے. حضرت موسیٰ نے فرمایا بھی کہ تم اعلیٰ پر ادنا کو ترجیح دے رہے ہو، تو ٹھیک ہے مصر میں جاؤ، یعنی کسی ایسے شہر میں جا کے اتر جاؤ، وہاں یہ سب سہولتیں تم کو مہیا ہوں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی مسلمان اور یہودی، نصرانی اور صابی جو بھی ہیں، یہ اگر اللہ پہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے
اللہ کے یہاں اجر ہے اور انہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ بشارت ہے. اور درمیان میں یہ آیت کریمہ اسی لیے آئی کہ اصل میں ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ایمان لاؤ. اور کچھ نے اس کو یوں بھی سمجھا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، لیکن اس میں یہی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی ان میں سے ایمان لایا، یعنی ان کو دوبارہ ایمان لانا ضروری تھا. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، اس عہد کی بھی تم نے خلاف ورزی کی، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھاتے. اس کے بعد مزید ذکر کرتے ہوئے پھر وہ گائے کا واقعہ بھی اس میں آیا، اور اس سے پہلے بندر بنائے جانے کا ذکر بھی ہے، اور ہفتے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. پھر گائے کا مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ ان کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا تھا، تو گائے پر جو سوالات، یعنی جو مطالبات حضرت موسیٰ سے انہوں نے کیے، وہ اللہ کے بارگاہ سے دعا کرتے گئے اور یہ مطالبات پورے ہوتے گئے ان کے. اس کے بعد قرآن مجید غور کے لیے ایک بہت اہم بات ارشاد فرماتا ہے. دل کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے جو دل ہیں یہ بہت سخت ہو گئے، پتھر کی طرح، یہ شاید پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر میں بھی کم سے کم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے چشمہ نکلنے کی امید تو ہوتی ہے، یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پتھر کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتا ہے وہ. تو یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر کا تو یہ ہے کہ اگر اس میں نہریں نکل پڑتی ہیں، چشمے نکل پڑتے ہیں، تو اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے. پھر جو معاملات ہیں آگے چل کے وہ وہی ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ کہ وہ تحریف کتاب کر دیا کرتے ہیں، اور تحریف کتاب کے بعد پھر جو دوسرے معاملات ہیں کہ جب یہ اپنے لوگوں میں ملتے ہیں تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اور یعنی مسلمانوں سے ایک طرح کی نفرت تو بہرحال ان کو ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں. اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر وہی ہے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے ایسی باتیں کہتے ہو جب وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے جا کے یہ کہتے ہو کہ ایمان لاتے ہیں. یعنی منافقین کا غالباً سلسلہ یہ تھا کہ وہ یہود سے بھی ملے ہوئے تھے اور وہاں بھی جا کر کے معاملات ٹھیک رکھتے تھے اپنے. تو کچھ اس طرح کے معاملات بھی غالباً تھے. پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ کی حالت یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے دین پہ نہ چلے جائیں وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور پھر مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ علم آ جانے کے بعد اگر کسی نے خواہشات کے پیروی کی تو اپنے معاملات کا وہ خود ذمہ دار ہے. پھر اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی اور یہ اسے ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا اسے پڑھنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے واقف ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی صاحب ایمان ہے. تو اب جس نے کفر کیا وہ نقصان میں رہے گا. اہل ایمان کی تعریف کرنے کے بعد یہ بھی جملہ ارشاد فرما دیا گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کے سابقہ فضیلت یاد دلائی، اور پھر حضرت ابراہیم کے واقعات کا ذکر کیا. پھر تعمیر کعبہ کا ذکر آیا اس میں کہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اس کا ذکر آیا کہ انہوں نے کس طرح کی دعا مانگی تھی اور اس نبی کا منصب کیا ہوگا، یعنی ان کی آرزو کیا تھی کہ کس قسم کا نبی اس امت میں آنا چاہیے.
پھر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، ان کی ایک وصیت کا ذکر ہے جو ان لوگوں نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو، حضرت یعقوب کی اولاد نے فرمایا کہ ہم تو نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق الہ واحد۔ ابراہیم و اسحاق کا رب کون تھا؟ یعنی الہ واحد، اللہ واحد۔ فرمایا کہ جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اس طرح سے یعنی پارہ جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اور پارے میں جو آخری آیت آتی ہے وہ پھر یعنی دوبارہ سے مکرر آتی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ وہ گروہ ہے جو گزر چکا، جو اس نے کمایا وہ اس کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔